کاہے کی جنت؟ لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو پنجتن پاک کے خلاف سازشیں کریں، جو مولا علی کو گالیاں دیں۔ اور پھر اصل بات تو یہ ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جنت میں بھی چلے جائیں نا تب بھی ہماری گالی ہیں ان کے لیے، کیونکہ محبت کے اندر کوئی قانون نہیں ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولائیت عطا کی ہے۔ وعلیکم السلام۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی الرا ٹی وی پر حضرت معاویہ کے متعلق۔ میرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں جنت کا وعدہ کیا، اور معاویہ اس سمندری جہاد میں بذات خود شامل تھے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر سمندر میں جہاد کرے گا، ان مجاہدین کے لیے جنت واجب ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ، معاویہ کو کتاب و حکمت سکھا اور انہیں عذاب سے بچا۔ تو بھائی آپ ذرا سوچیں، کیا اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت سکھائی تھی جس کے نتیجے میں معاویہ مولا علی کو گالیاں دیتے تھے؟ کوئی ایسی کتاب اور حکمت اللہ تعالیٰ نے سکھا دی تھی ان کو جس کے نتیجے میں وہ مولا علی پر لعنت بھیجتے تھے، گالیاں دیتے تھے؟ دیکھیں، جب کرکٹ کھیلتے ہیں آپ تو ایک پروجیکٹڈ سکور آتا ہے کہ اگر یہ 6 رن پر اوور کے ایوریج سے کھیلتے رہے تو اتنا ٹوٹل ہوگا، 7 رن کی ایوریج سے کھیلتے رہے تو اتنا ٹوٹل ہوگا۔ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس رن ریٹ کے حساب سے کھیلتے رہیں۔ اسی طرح اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو اس جہاد میں شریک ہوا وہ جنتی ہوگا، اور پھر آپ حالت ایمان میں رہیں، تب وہ بات صادق آئے گی نا۔ اور آپ حالت ایمان سے نکل کر حالت کفر میں چلے جائیں تو پھر وہ بات تو ختم ہو جائے گی نا۔ جب ازلی مومن بھی گمراہ ہو سکتا ہے تو رسول اللہ نے جس کو جنت کی بشارت دی تھی، اگر وہ اپنے ایمان سے پھسل جائے گا تو وہ جنت کی بشارت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح کی حدیثیں لوگوں نے شامل کر رکھی ہیں امت کو کنفیوز کرنے کے لیے، جیسا کہ ابھی ہمارے بھائی نے یہ بتایا ہے کہ معاویہ اس جہاد میں شامل ہوا تھا جو سمندری جہاد تھا۔ اسی طرح کی ایک روایت یزید کے لیے بھی تیار کر رکھی ہے۔ اس میں کیا کہتے ہیں، یعنی یہ جو سخت قسم کے وہابی ہیں، کراچی میں ایک علاقہ ہے کیماڑی، وہاں پر شاہ بلیغ الدین کی ایک مسجد ہوا کرتی تھی توحیدی۔ تو وہابیوں کے اندر ایک سخت فرقہ ہے توحیدی۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یزید جنتی ہے۔ اس پر ان کی دلیل کیا تھی؟ ایک حدیث۔ کیا تھی وہ حدیث؟ کہ وہ مسلمانوں کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ، جو کہ اب استنبول ہے، جو مسلمانوں کا پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا، اس میں جتنے بھی مجاہدین ہوں گے وہ جنتی ہوں گے۔ اور حقیقت حال کیا ہے کہ جس لشکر میں یزید شامل ہوا تھا وہ پہلا نہیں 17واں لشکر تھا۔ حضور کے الفاظ سے کہ پہلا جو لشکر ہوگا، یہاں سے انہوں نے یزید کو جنتی بنا دیا۔ میں اپنے ان مسلمان بھائیوں سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ ان حدیثوں کے علاوہ اور بھی جو حدیثیں ہیں ان کو بھی تو آپ اسٹڈی کریں اور اس کا معنی، اس کا ماخذ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جسے فرمایا مسلمانوں میں 2 جماعت ہو جائیں گی، ایک حق پر ہوگی اور ایک باطل ہوگی۔ جو باطل جماعت ہوگی وہ باغی ہوگی اور وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ وہ باغی جماعت کون سی تھی؟ اب برا مت ماننا، وہ باغی جماعت کے سربراہ تھے بی بی عائشہ اور امیر معاویہ، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ جہنم کی آگ کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اب اگر وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا
وہ خود جنت میں چلا جائے گا۔ اب یہ آپ کی حدیث اور وہ حدیث ٹکرا گئی نا۔ اس وقت کے لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کیوں ہوئے؟ اس لیے خلاف ہوئے کہ ان کے حوالے سے یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہ نیپٹزم کا شکار ہو گئے، اقربا پروری، اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچانا۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی جو تھے بہت ہی شریف النفس انسان تھے، انہوں نے اقربا پروری کی نہیں، وہ پھنس گئے۔ کیسے؟ امیر معاویہ کی بہن ان کی بیوی تھی، اور امیر معاویہ اپنی بہن کی توسط سے ان سے مختلف فائدے حاصل کرتا تھا۔ تو لوگ یہ کہتے تھے یہ تو ناجائز ہے، میرٹ کی بنیاد پر نہیں ہو رہا، یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس طرح جماعت اسلامی کے جو امیر تھے مولانا مودودی، یہ حیدرآباد دکن سے ہجرت کر کے آئے تھے اور بڑے اچھے عالم تھے، ان کا ایمان بھی درست تھا۔ ان کے بھی دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضرت عثمان غنی کی لائف پر اسٹڈی کروں، اور جو ان پر اقربا پروری کا جو الزام ہے اس کی تحقیق کروں۔ اور اسی خطوط پر جب یہ سوچنے لگے تو وہاں ان کا ایمان ڈاماڈول ہو گیا۔ حضرت عثمان کوئی غلطی نہیں تھی، ان کے اوپر یہ سارے کے سارے الزامات اس لیے لگے کہ یہ ساری چالاکیاں امیر معاویہ کی ہوئی تھیں اپنی بہن کے ذریعے، وہ ناجائز فائدے اٹھاتے تھے۔ اس کے بعد پھر بی بی عائشہ کو اپنے ساتھ ملا لیا انہوں نے، مولا علی کے خلاف جنگ کی، مولا علی کو گالیاں دلواتے تھے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی ساری روایتوں کو نظر انداز کر کے یہاں تک کہ مولا علی کے خلاف امیر معاویہ نے جنگ کی، مولا علی کے اوپر لان تان کرتے، دشنام ترازی کرتے، گالیاں دلواتے، تلوار کے زور پر ممبر پر بیٹھے ہوئے خطیب کو کہتے کہ اپنی نوکری اگر تو نے رکھنی ہے تو ہر جمعے کی نماز میں خطبے کے دوران علی پر گالی دینی ہوگی، لعنت بھیجنی ہوگی۔ تم کیسے مسلمان ہو یار؟ تم کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارے مولا کو جو گالی دے رہا ہے اس کے حق میں ہم یہ ثابت کریں کہ وہ جنت میں جائے گا جو ہمارے مولا کو گالی دے رہا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے، من سب علیًا فقد سبنی، کہ جس نے علی کو گالی دی، حضور فرماتے ہیں کہ اس نے فقط مجھے گالی دی۔ اور ایک اور حدیث ہے، ومن فارق علیًا، کہ جس نے علی کو چھوڑ دیا، فقد فارقنی، تو اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اچھا، بڑی حیرت کی بات ہے، اسی طرح کے الفاظ سرکار نے بھی بیان فرمائے۔ سرکار نے یہ بیان فرمایا کہ یونس جس کو تم چھوڑ دو گے ہم بھی اسے چھوڑ دیں گے۔ یہی الفاظ جو حضور نے علی کے لیے استعمال کیے، بالکل وہی الفاظ ہے نا۔ اچھا، اب دل دکھانے کی بات یہ ہے کہ کوئی مسلمان ان تمام چیزوں کو فراموش کر کے صرف اس بات پر مصر رہے کہ بھئی یہ ایک حدیث مجھے مل گئی ہے، اس کے مطابق معاویہ کو جنت میں بھیج دو۔ میرے بھائی غور فرمائیے، ان احادیث کو بھی مد نظر رکھیں، ان حقائق کو بھی مد نظر رکھیں، اس شریعت مصطفیٰ کو بھی مد نظر رکھیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ جس نے مومن کو گالی دی وہ فاسق ہے، اور جس نے مومنوں کے مولا کو گالی دی وہ کون ہے؟ ہم مزید کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی، اس میں آپ کا بھلا نہیں ہے۔ یہ جو باقی حقائق ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیں۔ مومن کو گالی دینے والا فاسق ہے، اور مومنوں کے مولا علی کو گالی دینے والا پھر کون ہے؟ جو امام حسن سے
امیر معاویہ نے معاہدہ کیا، وعدہ کیا، معاہدہ کیا، امام حسن کو زہر دلوا کے مارا امیر معاویہ نے۔ ایک حدیث اور بھی میں سناتا ہوں آپ کو۔ ایک دفعہ امیر معاویہ حضور کو وضو کرا رہا تھا، تو دوران وضو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے معاویہ، تیرے منہ سے مجھے اپنے اہل بیت کے خون کی بو آتی ہے۔ مستند حدیث ہے یہ، تو رسول اللہ کا فرمان ہے۔ امام حسن نے امت کے اتحاد کی خاطر یہ کہا امیر معاویہ کو کہ میں امت کا اتحاد چاہتا ہوں، اگر تم وعدہ کرو، معاہدہ کرو کہ مسلمانوں کا مستقبل میں آنے والا خلیفہ، اس کا فیصلہ تم نہیں کرو گے بلکہ مشاورت سے کرو گے مسلمانوں کی، اگر تم یہ وعدہ کر لو کہ تم خود اپنی طرف سے کسی کو ولی عہد نہیں بناؤ گے اور مسلمانوں کی مشاورت سے نیا خلیفہ مقرر کرو گے، تو میں سبق دوش ہوتا ہوں خلافت سے۔ انہوں نے معاہدہ کر لیا امام حسن سے۔ معاہدہ کرنے کے بعد انہی کی امپلانٹڈ ایک عورت تھی جس سے شادی ہوئی تھی، اس عورت نے امام حسن کو زہر دے کے مار دیا۔ امام حسن کے مر جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، پھر کہنا شروع کر دیا لوگوں کو کہ میرے بیٹے کی ولی عہدے پر بیعت کرو، اور لوگوں کو بھیجا مدینے میں، مکے میں، جگہ جگہ بھیجا مسلح افراد کو کہ جاؤ میرے بیٹے کی خلافت کے لیے راہ ہموار کرو، اور لوگوں کو کہو کہ میری زندگی میں ہی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ جس نے امام حسن سے جو معاہدہ کیا اس کی خلاف ورزی کی، امام حسن کو زہر دلوا کے مارا۔ مولا علی کی شہادت میں امیر معاویہ کا ہاتھ۔ وہ جو عورت تھی، کسی جنگ میں خوارجین کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں اس عورت کا باپ مارا گیا تھا، تو اس وقت سے اس عورت کے دل میں مولا علی کے لیے بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ امیر معاویہ نے اس کو کیش کیا کہ میں تیری آگ بجھانے کو تیار ہوں، میرے پاس پلان ہے، آ جا۔ اس کو بھیجا وہاں عورت کو۔ سنو گے کارنامے ان کے؟ امیر معاویہ نے اس عورت کو طوائفہ بنا کے بٹھا دیا کہ اپنے حسن کے جلوے دکھا لوگوں کو، اپنے حسن کے جلوے دکھا، اور کسی کے ساتھ شب نہ گزارنا حتیٰ کہ علی کا غلام آ جائے۔ جب علی کا غلام آئے اس کو اپنے دامے حسن میں گرفتار کرنا، اور جب شب وصل آئے، قربت کا وقت آئے تو رک جانا اور کہنا علی کا سر لا کے دے تو میں تیری ہوں۔ لہٰذا یہی ہوا۔ یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں خوارجین میں سا ابن ملجم غلام تھا مولا علی کا، جھوٹ بولتے ہیں، یہ غلام تھا، شہوت کی وجہ سے وہ اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں تیری ہو سکتی ہوں، شرط یہ ہے۔ اب اس پہ تو عشق کا بھوت سوار تھا، جب کسی پر شہوت سوار ہو جائے تو وہ بندہ مکمل ابلیس کے قبضے میں چلا گیا۔ لہذا اس نے کہا کہ میں تیری ہو سکتی ہوں، شرط یہ ہے کہ تو، اب اس کے اوپر تو شہوت سوار تھی نا، وہ گیا مولا علی نماز کی حالت۔ امام حسن کو مروانا امیر معاویہ کا عمل اچھا ہے، جنت میں بھیج رہے اسے۔ مولا علی کو شہید کروانے والا امیر معاویہ، پھر آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ تاریخ اسلام تو اٹھا کر کے پڑھیں۔ یہ معاویہ کے چاہنے والے مسجدوں میں ممبر رسول پر بیٹھ کے، محمد رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کے محمد رسول اللہ کے بھائی علی کو گالیاں دیتے رہے، لعنتیں بھیجتے رہے۔ ہم تو نہیں سمجھتے ایسے شخص کو مسلمان جو مولا علی کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہو۔ ہم تو علی والے ہیں۔ یہ حقائق ہیں، ان کو دیکھیں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک شخص نے امیر معاویہ کو برا کہا
تو عمر بن عبدالعزیز نے اسے کوڑے لگوائے۔ عمر بن عبدالعزیز کی دین اسلام پر کیا دلیل ہے؟ دین میں کیا حیثیت ہے عمر بن عبدالعزیز کی؟ عمر بن عبدالعزیز نے کوڑے لگوائے تو کیا ہوا؟ ان کا ہمدرد ہوگا نا، لگوا دیے کوڑے اس نے۔ تو اس بنا پر آپ ان کو جہنمی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کو جو ہم کہہ رہے ہیں نا جہنمی، ہم اپنی بنیاد پر نہیں کہہ رہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وہ باغی جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہو۔ ہمارے الفاظ تو ہے نہیں، یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں، وہ جہنم کی طرف بلا رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ 2 اینٹیں لا رہے ہیں مسجد بنانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ہے کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی جماعت مارے گی، یہ تو انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوگا لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ، جنت کی طرف بشارت دی، جنت کی طرف، یہی آپ کہتے رہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو اللہ کے رسول نے باتیں فرمائی ہیں، ان کو آپ نظر انداز کر دیں تو اس سے کیا سمجھ میں آتی ہے بات کہ آپ کے دل میں اس شخص کے لیے نرم گوشہ ہے، حقائق کو نظر انداز کر کے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو جنتی بنانے کا۔ یہ دلائل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ہمارے دل میں اگر کسی کی عزت ہوگی تو اس کی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، مولا علی کا چاہنے والا ہے، پنجتن پاک کا غلام ہے، ان کا نمک خوار ہے، اور جو انہی ہستیوں کو برا بھلا کہے، گالیاں دے، ان کو قتل کرے، کاہے کی جنت؟ لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو پنجتن پاک کے خلاف سازشیں کریں، جو مولا علی کو گالیاں دیں۔ اور پھر اصل بات تو یہ ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جنت میں بھی چلے جائیں نا تب بھی ہماری گالی ہیں ان کے لیے، کیونکہ محبت کے اندر کوئی قانون نہیں ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولائیت عطا کی ہے۔ علی کو ہمارا مولا محمد رسول اللہ نے بنایا ہے، اور ہمارے مولا کو کوئی گالی دے گا تو ہم اس کو گالی دیں گے، وہ 1 دے گا ہم 100 دیں گے۔ ہم مقلد محبتوں کے، وفا شعاری ہے دین ہمارا۔ ویسے ندیم یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، وہ لوگ کیوں ان کو جنتی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ادھر ادھر سے بہانے لے کے؟ ان کے لیے مولا علی، پنجتن پاک، ان کے لیے کوئی احترام نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں ہوتا کہ یار یہ بندہ جس کے لیے ہم اتنی تقویٰ کر رہے ہیں جنت میں بھیجنے کی، یہ مولا علی کو گالیاں دیتا تھا، اس نے امام حسن کو زہر دلوایا، ان لوگوں نے امام حسن کے جنازے پر پتھراؤ کیا، ان کو دفنانے نہیں دیا حضور کے پہلو میں، ان کے جنازے کے اوپر زہر آلود تیروں کی برسات کی۔ یہ مسلمانوں کا دستور ہے؟ امام حسن جن کے لبوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیا کرتے تھے، پہلا ظلم تو یہ کیا کہ ان کو حضور کے پہلو میں دفن نہیں کرنے دیا، پھر جب امام حسین میان میں تلوار ڈال کے کہ یہاں پر خون خرابہ نہ ہو، واپس جا رہے ہیں جنازہ لے کے اپنے بھائی کا، پتھراؤ کیا اور زہر آلود تیر پھینکے ان کی لاش کے اوپر، ان کی حمایت کر رہے ہو؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ میری تو سمجھ سے باہر۔ آپ جو مرضی آئے کہیں، مجھے میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ حضور جو معیار دے رہے ہیں شریعت کا ہمیں، حضور فرما رہے ہیں کہ مومن کو گالی دینے والا فاسق ہے، اب اس معیار کے اوپر پرکھیں، وہ مولا علی کو گالی دے رہا ہے، لعنت بھیج رہا ہے۔ بھئی اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا تھا کہ جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہو اس پر لعنت نہ بھیجو، تم تو اس کے مولا کو گالی دے رہے ہو اور لعنت بھیج رہے ہو۔ علی کے اوپر لعنت بھیجنے والا جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ یار دکھ نہیں ہوتا ہے؟
یہی حال ہم نے غیبت کے بعد دیکھا کہ لوگوں نے میری ایک بات پکڑ لی کہ تم آل کو برا کیوں کہہ رہے ہو، اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سرکار کی گستاخیاں کریں. نہیں، آل تو آل ہے. یہی حال ان کا تھا. نہیں تم نے آل کو برا کیوں، ہاں وہ جو مرضی کرے. یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے گالی دی مولا علی کو تو یہ وہ جانے اور اللہ جانے، تم چپ رہو. کیوں چپ رہے؟ کیوں چپ رہے؟ کوئی مولا علی کو گالی دے گا ہم چپ بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، ہم تو نہیں بیٹھیں گے چپ. نہیں کہتے، کہا ہے بہت سے لوگوں نے کہ یہ ان کے اور اللہ کا بیچ ہے. استغفر اللہ. ایک مولوی نے معلوم کیا کہا، سرکار ہاں میرے پاس کلپ ہے. وہ مولوی کہتا ہے امام حسین اور یزید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، پتہ کیا کہا اس نے؟ کہتا ہے یہ دو شہزادوں کی لڑائی ہے، تم بیچ میں مت پڑو. وہ شہزادہ ہے، یہ ہو سکتا ہے شہزادہ ہو شیطانوں کا، ابلیسوں کا، حرامیوں کا شہزادہ ہو. آپ نے بھی سنا ہوگا نا، یہ ہے، یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود. یہ کیسے مسلمان ہیں جن کو اپنے نبی کے گھرانے سے بغض ہے، جن کو اپنے نبی کے نواسوں سے بغض ہے، جن کو علی سے بغض ہے. یہ کون سا مسلمان ہے یار؟ افسوس ہے بس.